اب عقیل ملک صاحب دیکھیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ سی ایم جو سہیل آفریدی ہیں وہ جب آئے وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، ان کے روابط ملتے ہیں اور ان کو ہم نہیں آنے دیں گے، کوشش کی، آپ نے یہ سارے بیانات دیے. لیکن ابھی مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل پالیسی ریپیٹریشن کی اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. موڈیلٹیز کا ایشو ہے کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے، بہت سارے ریفیوجی کیمپس ابھی ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں. موڈیلٹیز طے کر لیں، ڈگنیفائڈ طریقے سے ان کو واپس بھیجیں. اس میں تو وہ معاونت کرنے کے لیے تیار ہے. کہہ رہے ہیں پہلے بھی 8 لاکھ جو ہے ریفیوجیز خیبر پختونخوا سے ہی گئے. جی بالکل یہ بات درست ہے کہ کیونکہ زیادہ تر جو ایریا ہے بارڈر کا وہ خیبر پختونخوا کی سائڈ پہ ہی لگتا ہے، اور تمام تر جو سینسٹیویٹیز ہیں اس بارڈر کے اوپر بھی وہ آپ کے علم میں ہیں ابھی ان دا ریسنٹ پاس بھی. اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ یو این ایجنسیز نے بھی جو ہے والنٹری ریپیٹریشن شروع کی تھی، اور حکومت پاکستان نے بھی پورا جو ہے یہ پروگرام پہلے بھی لانچ کر چکے تھے، اور پہلے یہ چلتا رہا ہے، اور ان کو ایون کے پیسے بھی ملتے تھے واپس جانے کے اس حوالے سے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بالکل موڈیلٹیز کو طے کیا جائے. جہاں تک یہ بات کی مزمل صاحب نے افغان ویزا پالیسی ایک اوور آل ہو رہا ہے اس پوری پالیسی کے حوالے سے، اور پالیسی بالکل آ جائے گی ان ٹائم. اور جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے ذریعے جس طرح انہوں نے گولڈن ویزا کا ذکر کیا، دیز تھنگز آر انڈر ڈسکشن، بلکہ ایڈوانس سٹیج پہ یہ جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں، اور یہ اب پالیسی پروملگیٹ بھی ہونے جا رہی ہے جلد اس حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ جو کیمپس ہیں یہ بھی بالکل انہوں نے درست کہا کہ کیمپس زیادہ تر جو ریفیوجی کیمپس ہیں جو ڈی نوٹیفائی کیے ہیں وہ کے پی میں اور بلوچستان والی سائڈ پہ ہیں. کے پی والی سائڈ پہ جو ہیں ہم یہی معاونت چاہتے ہیں ان سے کہ ہمارے ساتھ جو ان کی ریپیٹریشن ہے، جو ان کو واپس بھیجنا ہے، وہ ایک بالکل ڈگنیفائڈ طریقے سے ہو. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں اور جیلوں سے جو ہے بارڈر پہ چھوڑ دیں. ان کی بالکل ایک پروسیسنگ ہوگی جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتی ہے، فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے، ان کے ڈیجیٹل پرنٹس جو ہوتے ہیں بائیو میٹرکس وغیرہ، وہ تمام تر چیزیں ہوں گی. اب تک جو وفاق کی پالیسی ہے خیبر پختونخوا آن بورڈ آپ کو نظر آ رہی ہے تمام تر سیاسی بیانات کے باوجود؟ دیکھیں زیادہ تر معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی کی ہیں، لیکن جب امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا ہے تو یہ صرف اور صرف لفاظی ہی ہوتی ہے. اس سٹیج پہ امپلیمنٹیشن کے ٹائم پہ جو ہے ہمیں بالکل مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کے پی حکومت کی طرف سے، اور بالخصوص کیونکہ ہر معاملے کو، ہر چھوٹے بڑے معاملے کو یہ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. ہر سینسیٹیو یا وہ 8 لاکھ کیسے ریپیٹریٹ کیے گئے اگر اتنا رکاوٹ کریٹ کر رہے ہیں اور صرف لفاظی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی کی میں بات کر رہا ہوں، پچھلے ٹائم پہ جب پچھلے وزیر اعلیٰ تھے، بالکل یہ کہ جب نیشنل پالیسی ہے ریپیٹریشن کے حوالے سے تو بالکل وہ کریں گے. لیکن ایک پولیٹیکل لائن جو ٹو کرتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کا ایک نیشنل پالیسی کے اگینسٹ آپ جائیں، کیونکہ بانی نے یہ بات کر دی، بانی نے کہا نہیں ان کو نہیں نکالنا چاہیے، یا اگر نکال رہے ہیں تو ان کا ایک اسپیشل. ہم یہ آلریڈی پروسیسز ہم نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. جو بارڈر پہ ان کی پروسیسنگ ہونی ہے، جب ان کو واپس بھجوانا ہے، وہ ڈگنیفائڈ طریقے سے ہی جائیں گے، کوئی انڈگنیفائڈ طریقے سے ان کو اچھا نہیں بھیجا جا رہا. میرے پاس وقت کم ہوگا تو ایک اور معاملہ میں چاہ رہا ہوں عقیل صاحب ڈسکس کروں، کیونکہ پنجاب حکومت نے اب ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے درخواست جو ہے وہ ارسال کر دی وفاقی حکومت کو. اب ذرا بتائیے گا کہ آگے کیا پروسیجر ہے، وفاقی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اور کن گراؤنڈز پہ آپ ٹی ایل پی کو بین کریں گے اگر کریں گے تو؟ دیکھیں ظاہری بات ہے کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز اور اس کے علاوہ میں بالکل مجھے کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور میں آپ سے یہ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ دا پولیٹیکل سائڈ آف تھنگس. ٹی ایل پی کی جو ایک جماعت رجسٹرڈ ہے سیاسی حوالے سے ای سی پی کے ساتھ، خالی وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک ریلیجس آپ کو پتہ ہے کہ پورا ان کا ایک پروفائل ہے یا سیٹ اپ ہے، اس حوالے سے بھی. اور اس کے علاوہ بھی جو illicit انلیگل اور منی لانڈرنگ یا کرپشن اور کرپٹ ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث ہیں، یہ اٹس آن اے براڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم. تو اس پورے انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہے کہ جس چیز میں وہ انوالو ہیں، یہ خالی ایک سیاسی جماعت کی بین کرنے یا ایک پروسکرائب آرگنائزیشن کے حوالے سے معاملہ نہیں ہے. دس ایکچولی اسپینس انٹو آن the wider end of the سوال یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو جو احتجاج ہوا اس پہ کریک ڈاؤن ہوا، ایک تو سارا یہ معاملہ ہے. دوسری طرف جو آپ جن چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ 4-6 دن یا پچھلے ہفتے پہلے شروع ہوئی ہیں، وہ تو ایک عرصے سے ایگزسٹ کر رہی ہوں گی. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی اس پہ کوئی کاروائی کی ہو. جب احتجاج کے لیے وہ آتے ہیں تب یہ باتیں کیوں یاد آتی ہیں، چاہے وہ آپ کی جماعت ہو یا جب پی ٹی آئی جب پاور پہ تھی ان کو بھی اس وقت یہ تمام چیزیں یاد آتی تھی جب ان کا احتجاج آتا تھا. ہم دیکھتے ہیں ڈیورنگ دا ایئر سینکڑوں لوگوں کو ایف بی آر کے نوٹسز آتے ہیں، نیب نوٹسز آتے ہیں، یہاں تو وزیر اعظم کو بھی جو ہے ایسڈ بیونڈ مینس پہ نااہل کیا گیا ہے. تو یہ کاروائیاں جو باقی ہیں جو آپ جس کے نشاندہی کریں وہ پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے؟
دیکھیں جیسے جیسے انویسٹیگیشن کا جو تمام تر مراحل ہیں، جیسے جیسے معاملہ ہے، جیسے ان معاملات انویسٹیگیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو اسی حوالے سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ خالی ان کے احتجاج کے حوالے سے بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی نہیں آپ کو لیکن یاد میں ہوگا آپ ٹھیک ہے، میں 2021 میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو یاد اسی وقت آتا ہے نا جب احتجاج ہوتا ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ظاہری بات ہے کہ اپنے ان نیفیریس ڈیزائنز کو اور نیفیریس مینز کے تھرو جو ایک فائنانسنگ کا میتھڈ بھی ہے، وہ تمام تر چیزیں جب ایک ڈیپر لیول پہ اس پورے اسپیکٹرم کے اندر صحیح. پروب ہو رہی ہیں، تو وہ سارے اینگل سے دیکھی جا رہی ہیں. ظاہری ٹھیک، بات ہے مجھے کہ کوئک رسپانس دیجیے گا مزمل صاحب اس پہ. ایک طرف ریاست حکومت جو ہے وہ ان کو بین کرنے جا رہی ہے، دوسری طرف آج پاکستان تحریک انصاف اور کچھ ٹی ایل پی نے کہا تھا کہ ہم ان کے حق میں، ایک ٹی ایل پی نے تو ہڑتال کی کال دی تھی، آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کے ٹویٹ میں تھا کہ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ جو ہے وہ اسٹرائک کریں آج. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتی ہے جبکہ 2021 میں 10 پولیس والے مارے گئے تھے اس سال جو احتجاج ٹی ایل پی کے ہوئے تھے؟ ٹی ایل پی نے مارے تھے 10 پولیس اہلکار. آج پولیس والوں نے اس کی ڈیٹیل نکالی ہے، جس کے بعد آپ لوگوں نے خود ان کو پروسکرائب آرگنائزیشن کر کے بین کیا تھا اور بعد میں اس کو ریورس کیا تھا جب وہ اگریمنٹ ہو گیا تھا. تو اس وقت آپ خلاف تھے، آج کیوں اس کے حق میں ٹی ایل پی کے؟ دیکھیں حق پہ تو نہیں، وہ جو وہاں پہ جو تحقیقات کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ایسی باتیں آ رہی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جانی، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہ وہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں ایسا کوئی جانی نقصان ہوا ہے تو تحقیقات ہو جائیں، سامنے فیکٹس اینڈ فگر آ جائیں. باقی کہ کس کے پلے میں ہم ہیں کس کے پلے میں نہیں، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. دوسرا شہزاد ایک امپورٹنٹ بات ہے جو آپ ضرور سن لیں تاکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا. ویٹ پہ بھی بات ہوئی ہے، اور ویٹ پہ جو پنجاب نے آٹے پہ اور گندم پہ پابندی لگائی ہوئی تھی جو بڑے کم جی چھوڑ رہے تھے، تو ایک نیشنل آج ایگری ہو گیا ہے کہ کوئی صوبہ جو ہے کسی کو نہیں روکے گا، اور ایک صحیح. ویٹ پروکیورمنٹ پالیسی تمام صوبے اپنے اپنے اسٹریٹجک ریزرو بھی بنائیں گے. چلیے یہ اچھی تو بات ہے، یہ لیکن ٹی ایل ایک پی والے پہ دیکھیں، یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دینا جبکہ حقائق ہی سامنے نہیں ہے، اور خود وہ اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ حقائق سامنے آنے چاہیے. تو کیوں جب آپ کے سامنے حقائق نہیں ہے اور آپ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کیوں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں پھر؟ نہیں، تو یہ ہم تو صرف اس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن ہو کے سامنے جو ہے حقائق آ جائے. اس کے بعد یکجہتی، اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو یکجہتی بری بات تو نہیں ہے، اور اگر وہ غلط ہے، انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ بھی سامنے لے آئے. 2021 میں پنجاب تو حکومت آپ ہے پولیس والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے کیونکہ ان کی تو وہ تو اموات بھی بہت تھی دفعہ اور اس ہمارا. لیے آپ نے بین کیا تھا ٹی ایل پی کو. سر ابھی دیکھیں، ابھی میں اس میٹنگ سے ہو کر آیا ہوں تو کتنی دفعہ ہم پہ جو ہے تشدد ہوا ہے، پی ڈی ایم نے کیا ہے. تو ابھی آپ کہیں گے کہ آپ کیوں چلے گئے تھے وہاں پہ، یا وزیر اعلیٰ کیوں جاتا ہے. یہ تو ہوتا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ ہے. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ کیا ہے، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت ایف آئی آر ایک کٹائی تھی تو آج آپ ان کے لیے فیور میں کیوں آ گئے. کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو بھی سامنے آ بہت جانا بہت چاہیے. شکریہ.